اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة وارض اللہ واسعة انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اے میرے ایمان والے بندوں، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے آخرت میں بھلائی یعنی جنت ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اور دین پر صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بھرپور بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں خالص اسی کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی فرما برداری کروں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم قل اللہ اعبد مخلصا له دینی۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اگر بالفرض مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہو جائے تو مجھے بھی قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ فرما دیجئے، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص اسی کا بندہ ہو کر۔ فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلك هو الخسران المبین۔ اے کافرو، تو تم اللہ کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو، تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا، یعنی کفر اختیار کر کے جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ہو گئے۔ سن لو، یہی کھلا نقصان ہے۔ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے پہاڑ ہوں گے، یعنی آگ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ اس عذاب سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو تو تم مجھ سے ڈرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اور جو لوگ بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف جھکے ان کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ جو توجہ سے کان لگا کر بات کو سنتے ہیں پھر اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی وہ نجات پانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا تم زبردستی ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ یعنی ضدی کافر ابو لہب وغیرہ جو ازلی بدبخت ہے، اسے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے جنت میں بالا خانے
یعنی اونچے محلات ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اللہ نے متقی لوگوں سے ان انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ اے سننے والے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بہائے، پھر وہ اس کے ذریعے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ سبز و شاداب ہونے کے بعد سوکھ جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ پیلی پڑ گئی ہے، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔